صفحہ نمبر 95 قرآن مجید چیپٹر۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور اس کے لیے تمام جو ہے وسائل بھی ہمارے لیے بھیجے کہ ہمیں مادی اشیاء کی جو بھی ضرورت ہے وہ جس میں ہماری سب رہنے کی جگہ، کھانے کی جگہ، جو ہماری ضروریات زندگی ہے اس کا بھی اہتمام فرما دیا، اور ذہن اور روح کی رہنمائی کے لیے بھی اہتمام فرمایا۔ اس کے لیے جو ہے وہ انبیاء بھیجے، اور کیا کہتے ہیں جنہوں نے ہمیں بھلائی کا رستہ دکھایا، اور قرآن آسمانی کتابوں کا نزول فرمایا جنہوں نے رہنمائی کروائی۔ اور سب کو پتہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے، اس جیسی اس میں بہت ساری خوبیاں بھی دی ہیں، یعنی کہ اس کے اچھے برے کی پہچان بھی ڈالی ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، برائی کیا ہے، اچھائی کیا ہے، سب ہمارے اس کے لیے جو ہمارے اندر ضمیر پیدا کر دیا گیا۔ ضمیر کسے کہتے ہیں؟ ضمیر ہمارے دل کی آواز ہوتی ہے، جس میں ہم کبھی ہمیں فوراً اگر کوئی غلطی کرتے ہیں تو اگر ہم اچھی خوبیوں کے مالک ہیں تو ہمارا دل دکھے گا، ہم اللہ سے ڈریں گے، معافی مانگیں گے، اور اچھائی ہے تو ہم نیکیاں کریں گے اور اس سے بھی اللہ کو خوش کریں گے۔ تو ضمیر کی آواز فوراً گھنٹی بجا دیتی ہے کہ ہم اچھا کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں۔ تو انسان جو ہے اللہ تعالیٰ ہی پر اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ کامل ایمان کیا ہونا ہوتا ہے کہ اسی پر بھروسہ ہوتا ہے اور اسی کے مطابق پھر وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے، اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے، اور وہ بات مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام سلام کا جو ہے وہ سلسلہ شروع کیا، حضرت آدم علیہ السلام پہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کیا ہے، تو ان سب باتوں پر وہ ایمان لے آتا ہے۔ تو حضرت محمد جو آخری نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر قرآن مجید نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب جو ہے وہ تمام آسمانی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے، کیونکہ جو اس سے پہلے کتابیں نازل ہوئی ہیں اس پہ لوگوں نے مطلب اس میں تبدیلی کر دی اور وہ اپنی اصل حالت میں نہیں رہ سکی، تو اس کے لیے جو ہے وہ ارشاد ہے کہ اور تمہاری طرف سے ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے، یہ حق لے کر آئی ہے۔ اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں آئیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے، ان کی محافظ اور نگہبان ہے، یعنی کہ ان کی تصدیق کر دی گئی کہ ان کو بھی کوئی نہیں جھٹلا سکتا۔ قرآن مجید پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ان 3 کتابوں پر بھی ایمان لانا جو ہے وہ ضروری ہے، اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور قرآن کی تعلیمات جو ہیں پورے اطمینان سے ہر زمانے پہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ قرآن جو ہے اس میں تمام ان کتابوں کے بارے میں بھی معلوم ہوگی، اور اس پر جو ہے ہم پورے ہر دور کے لیے جو ہے اور آنے والے دور کے لیے وہ رہنمائی کا ذریعہ جو ہے وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن کریم انسان کی زندگی کے تمام پہلوؤں پر رہنمائی کرتی ہے۔ جب ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں ہماری زندگی کے گزارنے کے ایک طریقے کی بات ہے کہ کس طرح وراثت میں حصہ دینا ہے، کس طرح حقوق لوگوں کے ادا کرنے ہیں، کس طرح ہمیں زندگی گزارنی ہے، اور جگہ جگہ جو ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عقیدہ توحید، کہ اللہ کو ایک ماننا، اسی کو عبادت کے لائق سمجھنا، یہ سب جاننے کے لیے جو ہے ہمیں قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا پڑے گا اور ہمیں اچھے طریقے سے پھر سمجھ میں بھی آ جائے گا۔ تو اور سارے امور پہ، معاشی، کاروبار، سب کے بارے میں جو ہے قرآن مجید جو ہے وہ رہنمائی فرماتا ہے۔ اب اس کی حفاظت کے بارے میں ہے کہ جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا کہ جو پہلے قرآن مجید سے پہلے کتابیں نازل ہوئی اس میں رد و بدل تبدیلی ہو گئی، اس لیے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ جو ہے خود اللہ تعالیٰ نے لیا، اسی لیے آج تک اس میں نہ ایک زیر زبر کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکی ہے۔ تو اور قرآن مجید جو ہے وہ ایک وقت میں نازل نہیں ہوا بلکہ 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ جب اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرماتے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ صحابہ اکرام کو وہ وحی لکھوا دیا کرتے تھے، اور جو وحی لکھتے ہیں ان کو کاتبین وحی کہتے ہیں، یعنی کہ وحی لکھنے والے۔ تو وہ آیات لکھ لیتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ترتیب، اس کا نام، سب کچھ خود ہی مرتب کروا کے، اور وہ مسجد نبوی میں ایک جگہ متعین تھی وہاں پہ رکھوا دی جاتی تھی، اور صحابہ کرام وہیں سے اس کو یاد بھی کر لیتے تھے، حفظ بھی کر لیتے تھے اور پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو یہ سلسلہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہوتا رہا، اور وحی آتی گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ کرام سے لکھواتے رہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو یکجا کرا، ایک جمع کر کے اس کو کتابی شکل دے دی، اور اس کی ترتیب جو ہے اس کی آیت کے نام ہیں سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر، بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کی۔ اس کے بعد جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت آیا تو انہیں نے
دنیا کے کونے کونے میں اس کی ایک ایک جلد بھجوا دی اور اس سے اور ہر جگہ جو ہے قرآن مجید کی کو پھیلا دیا۔ اب قرآن کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ قرآن جو ہے یہ ایک ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ایک قرآن ختم کر لیا، دو قرآن ختم کر لیا۔ اصل میں تو قرآن کو سمجھنا کیا ہے، قرآن ہمیں کیا تعلیم دینا ہے، یہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے، یہ ہمیں کیا پکار رہا ہے، یہ ہمیں جو ہے شفاعت کرنے والا ہے۔ قیامت کے دن ہماری شفاعت کرے گا قرآن پڑھنے والا۔ تو اس کو سمجھنا، اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ تو قرآن مجید میں جو کچھ بیان ہے وہ یقینی علم ہے، حقیقت پر مبنی ہے، اس میں کوئی بھی شک کی جو ہے ذرا سی بھی گنجائش نہیں ہے، اور یہ تو ہر زمانے کے لیے ہے، ابھی بھی ہے، اس سے پہلے بھی تھا اور آنے والے دور میں رہنمائی کرنے والا ہے۔ تو انسان کی دنیا اور آخرت کی حقیقی فلاح کا جو دار و مدار ہے نا وہ اسی پر ہے، یعنی کہ ہمیں کامیابی کے راستے کی طرف لے جانے والی علی کتاب ہے، اور جنت کے راستے، یوں سمجھ لیں جنت کے راستے پر لے جانے والی کتاب۔ اس لیے قرآن حکیم کی بڑی فضیلت حاصل ہے۔ قرآن مجید کے پڑھنے کے بہت زیادہ فوائد ہیں اور اس کے پڑھنے والے کو بہت زیادہ فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ قرآن مجید جو ہے یہ وہ کلام ہے جس کو سب کلاموں پہ فوقیت حاصل ہے۔ تو اسی طرح قرآن پڑھنے و پڑھانے والا، سیکھنے والا، اس کو بھی جو ہے ہر انسان پہ فوقیت ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے۔ اس کے لیے ارشاد بھی ہے کہ تم میں بہتر وہ ہے جس نے قرآن اور سیکھا۔ تو سب سے بہتر انسان کون ہو گیا؟ قرآن کو پڑھنے، سمجھانے والا اور سیکھنے والا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم کا علم حاصل کرنے کے لیے اس کی زیادہ سے زیادہ توجہ دیں، اور اس پر غرض بھی یہ نہ کریں کہ ہم بس پڑھ لیں بلکہ اس کو سمجھیں، کیونکہ یہ ہماری زندگی گزارنے کا دار و مدار ہے ہماری کتاب ہے۔ خالی قرآن پڑھ لینا نہیں ہے کہ ہم نے قرآن پڑھ لیا، آج ہم نے رمضان سے تو 5 قرآن ختم کر لیے، 4 قرآن ختم کر لیے اور جلدی جلدی پڑھ کے بیٹھ گئے کہ ہاں بھائی پڑھ لیا۔ آپ اپنی زندگی میں دیکھیں، آپ کوئی بھی کہانی اٹھا لیں، کوئی بھی اسٹوری اٹھا لیں، کوئی بھی ڈرامہ اٹھا لیں، آپ جب تک آپ کو اس کو انٹرسٹ ہوگا ہی نہیں، جب آپ کو بات سمجھ میں ہی نہیں آئے گی۔ جس کو انگلش آتی ہے وہ انگلش مووی دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے، سمجھ لیتا ہے، جان لیتا ہے، ورنہ کو اچھی نہیں لگتی۔ ترکی ہے، جس کو آتی ہے ترکی ڈرامے دیکھتا ہے، اگر وہ دیکھ رہا ہے ہاں بھائی ایسے اچھا لگ رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، لیکن کیا کہہ رہا ہے یہ تو نہیں سمجھ میں آ رہا، کیا بول رہا ہے، کیا کر رہا ہے، جب ہی آئے گا جب اس کی زبان سمجھ میں آئے گی۔ تو ہم جب قرآن پڑھتے ہیں سکون مل جاتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے، نیکیاں بھی مل جاتی ہیں، لیکن ہم زندگی کیسے گزاریں، ہم کس طرح اپنی زندگی کو بہتر بنانے، اس کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اس کا ترجمہ پڑھیں۔ جب ہم ترجمہ پڑھتے ہیں تو ہمیں تو ہر بات اس میں نظر آ جاتی ہے کہ اس میں تو ہمیں ہر چیز ہے، ہمارے لیے زندگی کو گزارنے کا طریقہ ہے ہمارے پاس، اور ہم کس طرح کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، کس طرح ہم اللہ کو خوش کر سکتے ہیں، کیا کوتاہیاں ہم سے ہو رہی ہیں ان کو دور کر سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ جبھی ہو سکتا ہے جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، اس سے پہلے نہیں ہو سکتا۔ اور ہم اگر دیکھیں تاریخ بھی گواہ ہے کہ جب جو قرآن جب اسلام کا بول بالا تھا تو مسلمانوں کو کیا عروج حاصل تھا، جب وہ اپنا رستہ جو ہے وہ اللہ کے بتائے ہوئے رستے پہ چلا رہے تھے اور قرآن کے رستے پہ چل رہے تھے۔ آپ کوئی بھی دور خلافت اٹھا کے دیکھ لیں، حضرت علی کا، حضرت فاروق کا، کس طرح ایمان کا تقاضا تھا، کس طرح وہ اپنے عوام کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے۔ سب جب ہی ہو سکتا ہے جب ہم اللہ کے بتائے ہوئے باتوں کو جانیں۔ تو آج کے دور میں جو ہے جتنی مسلمانوں کو ناکامیوں کا سامنا ہو رہا ہے، پریشانیوں کا سامنا ہو رہا ہے، اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم سے دور ہو گئے۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بہت ساری قوموں کو سربلندی فرمائے گا جو قرآن کی تعلیم لے کے چلیں گے، اور بہت سی قوموں کو گرا دے گا جو قرآن کی تعلیم سے دور ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک اچھے انسان بنیں، کامیاب انسان بنیں، دنیا میں بھی کامیاب رہیں اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں، تو اور سرخرو ہوں، جنت پائیں، اللہ کو خوش کریں اور عیش و عشرت پائیں، تو ہم جب ہی یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، جب ہی اپنے دل کو سکون بتا سکتے ہیں تو ہم قرآن کی تعلیم کو اچھے طریقے سے سمجھیں اور پڑھیں۔ تو قرآن کو خالی یہ نہیں لینے آئیں کہ ہم نے بس پڑھ لیا اور ہاں بھائی بچے کو ایک دفعہ قرآن ختم کروا دیا بس بات ختم ہو گئی، یہ نہیں ہے۔ قرآن کو سمجھنا بے انتہا ضروری ہے، اور قرآن کو پڑھے بغیر جو ہے ہم اپنی زندگی میں کامیابی کا راستہ پا ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کیسے جانا ہے، کیا کرنا ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی یہ بات صحیح ہے، یہ بات غلط ہے۔ تو ہمیں کسی بھی پہلو، چاہے اجتماعی ہو چاہے انفرادی ہو، جو بھی معاملات ہیں
وہ ہم جو ہے اچھے طریقے سے خوش اسلوبی سے کرنے کے لیے ہمیں قرآن کا مطالعہ بہت ضروری ہے، تو ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے۔